عزیز طلباء، میں ہوں غلام رسول، سال اول کے سلیبس کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سال دوم کے سلیبس میں ہم نے حصہ نظم اور حصہ غزل یہ دونوں ہم نے کمپلیٹ کر لیے تھے۔ اب ہم سال اول کے سلیبس پہ آئے ہیں، باقاعدہ حصہ نظم کو ہم نے سٹارٹ کیا ہے۔ تو عزیز طلباء، حصہ نظم کے آج کے ہم اس لیکچر میں پہلے 2 اشعار پہ بات کریں گے اور شاعر کا جو مختصر سا تعارف ہے اس پہ بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم شاعر کے مختصر سے تعارف پہ بات کرتے ہیں۔ نظم ہماری حمد، جس کے شاعر ہیں امیر مینائی۔ امیر مینائی کا بیٹے مختصر سا تعارف آپ دیکھیے۔ امیر مینائی 21 فروری 1829 عیسوی میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے اور آپ ایک مشہور و معروف شاعر اور ادیب تھے۔ شاہ نصیر الدین شاہ حیدرا نواب کے عہد میں آپ کی پیدائش ہوئی اور امیر احمد آپ کا نام تھا۔ مولوی کرم کے بیٹے تھے اور مخدوم شاہ مینا کے خاندان سے تھے۔ مخدوم شاہ مینا کے خاندان سے تھے، اس لیے اپنے نام کے ساتھ مینائی لکھتے تھے۔ درسی کتب آپ نے مفتی سعد اللہ اور ان کے جو ہم عصر علماء فرنگی محل سے آپ نے پڑھی، مینز آپ کا جو تعلیم و تربیت کا سلسلہ ہے وہ مفتی سعد اللہ سے اور اس کے جو ہم عصر اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے اس کے دور کے جتنے علماء تھے فرنگی محل سے، وہاں سے آپ نے یہ تعلیم حاصل کی۔ خاندان صابریہ چشتیہ کے سجادہ نشین حضرت امیر شاہ کے ہاتھوں آپ نے بیعت کی اور اس کے بعد چند تصانیف آپ ان کی دیکھیے۔ محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مرات الغیب، صنم خانہ عشق، انتخاب یادگار، امیر اللغات، یا اس کی 2 جلدیں آپ نے لکھ لی تھیں اور اس کے بعد آپ انتقال کر گئے تھے۔ اور ویسے اگر بات کی جائے مجموعی تصانیف کی، اس کی تعداد کم از کم 25 ہے اور 13 اکتوبر 1900 عیسوی میں حیدرآباد میں آپ خالق حقیقی سے جا ملے۔ تو بیٹے یہ آج کی نظم جو ہے حمد، اس کے جو خالق ہیں وہ امیر مینائی ہیں۔ امیر مینائی کی لکھی ہوئی ہے والی نظم۔ اچھا، پہلے تم بات کر لیں کہ نظم اور غزل میں فرق کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے، شاعری کی وہ صنف جو کسی عنوان کے تحت لکھی جائے اسے نظم کہتے ہیں، اور جس میں عنوان نہ ہو وہ غزل کے زمرے میں آ جاتی ہے۔ اب دیکھیں، نظم کہتے ہیں اسے، نظم اور غزل کا ہم نے بات کر لی کہ شاعری کی وہ صنف جو کسی عنوان کے تحت، مینس جس کا ایک عنوان ہو اور وہ پوری کی پوری اس عنوان کے تحت، مینس موتیوں میں پرونا، موتیوں کی طرح لڑی میں پرو دینا، موتیوں کو ایک لڑی میں پرونا، یہ نظم میں آ جاتا ہے۔ دیکھیں، اگر یہ ٹائٹل دیا ہوا ہے حمد، شاعری کی وہ صنف جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے اسے حمد کہیں گے۔ اب یہ ٹائٹل، یہ عنوان حمد دیا ہوا ہے تو اس کے جتنے اشعار ہوں گے وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف پہ ہوں گے۔ اگر یہاں نعت لکھا ہوتا تو اس کے جتنے اشعار ہوتے وہ سارے کے سارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک میں ہوتے۔ تو آئیے اب ہم بات کرتے ہیں حمد کے پہلے 2 اشعار پر۔ شعر نمبر 1 ہے کہ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ دوسرا، فرسٹ اور سیکنڈ ایک جگہ دوسرا، کہتے دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، اے میرے رب، اے میرے خالق، اے میرے مالک، کون دوسرا ہے جس جگہ پہ تو ہے، تیرے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا موجود نہیں ہے۔ کون جانے تجھے کہاں تو ہے، اور پھر کسی کو پتہ بھی نہیں ہے تیری رہائش کہاں ہے، تیرا مقام کہاں ہے۔ مینز نثری مفہوم آپ دیکھیے، اے اللہ جس جگہ تو ہے وہاں کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، تیرا اصل مقام اور ٹھکانے کا کوئی نہیں جان سکتا، تیرے اصل مقام اور ٹھکانے کا کسی کو بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ کتنی خوبصورت لہجے میں اور بحر میں امیر مینائی نے بات کی کہ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی، اللہ تعالیٰ واحد ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد
اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ پوری کی پوری سورہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے کہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ دیکھیں اگر اس کائنات میں کوئی اور دوسرا ہوتا تو اس کائنات کا نظام سارا کا سارا بگڑ جاتا۔ اب دیکھیں آپ کسی بھی ایک اعلیٰ سطح کی جو کرسی ہے وہاں کوئی دو وزراء نہیں بٹھا سکتے۔ اگر ہم بات کریں ملک کے وزیر اعظم کی تو آپ ایک پوسٹ کے لیے دو وزراء نہیں چن سکتے، کیونکہ ایک پوسٹ کے لیے ایک ہی ہوگا کہ نظام وہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے نظام کو کس طرح چلانا ہے۔ تو یہ جو کائنات پوری کی پوری کائنات ہے تو جس کے کن کہنے سے، ایک ایسی ذات جس کے کن کہنے سے یہ ساتوں کے ساتوں آسماں اور اس کے درمیان میں جتنی چیزیں ہیں، درند چرند پرند حیوانات نباتات جمادات، وہ ایک کن کہنے سے معرض وجود میں آ گئے۔ بھئی کوئی تو ہستی ایک ہی ہے جس کے کن کہنے سے سب کچھ معرض وجود میں آ گیا۔ اگر اس کائنات میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو اس کا نظام ہی بگڑ کے رہ جاتا۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود چیخوں میں ڈالنے لگا، بات کیا تھی؟ فلسفہ وحدانیت تھا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ذات ہے، یہ بت جو تم نے بنایا ہوئے یہ خدا نہیں ہے۔ خدا تو وہ ہے جو عرش معلیٰ پہ، خدا تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے۔ نمرود سے آپ نے کہا اگر تم خدا ہو تو تم ایسا کرو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھاؤ، لیکن وہ شخص وہاں بے بس ہو گیا، جھوٹا تھا۔ تو اس نے اپنے آپ کو، اس نے کہہ رکھا تھا انا ربکم الاعلیٰ، میں سب سے بڑا رب ہوں، لیکن ایسا بالکل نہیں تھا، وہ جھوٹا تھا اور اس نے تب آپ کو آگ میں ڈالنے کا یہ سوچا۔ تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، دوسرا کون ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہاں کوئی بھی اور نہیں ہے، کوئی اور وہ جگہ لے نہیں سکتا، کسی اور کا وہ مقام ہو نہیں سکتا۔ پھر دوسری بات آپ نے کر دی مزید کلیئر کرنے کے لیے، کوئی دوسرا نہیں ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر کہتے ہیں کون جانے تجھے کہاں تو، اور پھر کسی کو پتہ بھی نہیں ہے تیرا مقام کون سا ہے۔ کسی کو تو مسجد میں مل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور کسی کو ٹوٹے ہوئے دل میں مل جاتا ہے، کسی کو مسکراتے ہوئے چہروں میں مل جاتا ہے، کسی کو آبشاروں میں مل جاتا ہے، کسی کو صحراؤں میں مل جاتا ہے اور کسی کو غاروں میں مل جاتا ہے۔ جس نے جہاں ڈھونڈنے کا ارادہ کیا اس کو وہیں مل گیا ہے۔ ہو بھی نہیں اور ہر جا ہو تم ایک گورک دندہ ہو۔ وہ ذات ایک ایسی ذات دور اتنا ہے کہ انسانی آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا اور قریب اتنا ہے پھر بھی دکھائی نہیں دیتا۔ اس عقل میں آنے والی وہ ذات نہیں ہے، آنے والی ہے تو صرف اور صرف حضرت انسان کے دل میں آنے والی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ جا کے کہا تھا ربی ارنی، مالک مجھے اپنا آپ دکھا، تو عرش معلیٰ سے یہ آواز آئی تھی مسلم ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ ایک وہ مقام تھا اور ایک یہ مقام تھا کہ جبریل امین سے جا کے کہا کہ میرا محبوب لے کے آؤ۔ واقعہ معراج پاک کا واقعہ دیکھیے، اور کہاں کہاں انسان کو وہ ذات میسر ہے، کہاں کہاں اس ذات کا دیدار انسان کو میسر ہے۔ کسی کو تو وہ سولی پہ دار پہ لٹک کے مل جاتا ہے اور کسی کو سوئے ہوئے کہیں مل جاتا ہے، کسی کو صحراؤں میں مل جاتا ہے، کسی کو آبشاروں میں مل جاتا ہے، کسی کو جنگلوں میں مل جاتا ہے، کسی کو پہاڑوں میں مل جاتا ہے۔ وہ کسی کو اس ذات کا پتہ نہیں ہے، خبر نہیں ہے وہ ذات کہاں موجود ہے۔ تو چند حوالہ جاتے اشعار آپ دیکھیے، خدا ایسے احساس کا نام ہے جو ہو سامنے اور دکھائی نہ دے۔ یہ ایک احساس ایسا سامنے ہے لیکن انسان کو دکھائی نہیں دیتا۔ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ کہتے ہیں کہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ سمجھ میں وہ ذات نہیں آنے والی لیکن دل کے اندر آنے والی، دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیا جانے ہو، کہ اب جو وہ ذات سمجھ میں نہیں آ سکتی وہ دل میں آ سکتی ہے۔ کہتے بس جان گیا میں تیری پہچان، تیری یہی پہچان ہے جو سمجھ میں نہ آئے، ٹھیک ہے نا، عقل میں جو گر گیا لا انتہا کیوں کر ہوا، سمجھ میں جو آ گیا پھر خدا کیوں کر ہوا۔ عقل چھوٹی ہے، عقل میں آنے والی چیز نہیں، وہ دل میں آنے والی ذات ہے۔ تیسرا شعر، حکومت ہے تیری ہی سب جہانوں پر کہ چلتا ہے تیرا فرما زمانوں پر۔ حکومت اسی کی ہے، جب کوئی نہیں تھا تو وہ ذات تھی، اب ہم ہیں تو وہ ذات ہے، ہم نہیں ہوں گے تو وہ ذات موجود ہوگی۔ اس دنیا میں جتنا سکہ چل رہا ہے وہ اس خالق کائنات کا چل رہا ہے۔
تو سیکنڈ شعر آپ دیکھیے، دوسرا شعر، لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ، 100 نشانوں پہ بے نشان تو ہے۔ کہتے لاکھ پردوں میں چھپا ہونے کے باوجود بھی میرے مالک تیری ذات آیا ہے، ٹھیک ہے، 100 نشانوں پہ بے نشان تو ہے۔ کہتے تیرے ہونے کے 100 نشان ہیں، اس کے باوجود بھی تو بے نشان ہے، اس کے باوجود بھی تو نظر نہیں آتا۔ نثری مفہوم آپ دیکھیے، اے اللہ تو لاکھ پردوں میں مستور ہو کر بھی بے پردہ اور نمایاں ہے، اور تو اپنے 100 نشانیوں کے باوجود بھی بے نشان رہتا ہے۔ دیکھیے لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ، اب اتنے زیادہ پردے اس میں بھی بے پردہ ہے، کہیں انسان کو نظر تو نہیں آتا۔ دیکھیں کتنے آسماں پیدا کیے، انسان اپنی آنکھ اٹھا کے دیکھے، مشرق سے مغرب کی جانب دیکھے، شمال سے جنوب کی جانب دیکھے، زمین سے آسمان کی جانب دیکھے، اس کی نظر تھک کر واپس لوٹ آئے گی لیکن اس ذات کو ڈھونڈ نہیں پائے گی۔ اب دیکھیں لاکھ پردوں میں تو ہے بے، اور لاکھ پردے ہیں، ان لاکھ پردوں میں کتنی دور سورج ہے، ٹھیک ہے نا۔ انسانی ذہن میں آتا ہے یہ جس کمرے میں ہم کھڑے ہوئے ہیں اس کی یہ دیواریں ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ دیواریں اگر کھڑی نہ کرتے تو یہ اس کی چھت چھت تک نہیں پہنچ سکتے تھے، اس کی چھت ہم نہیں بنا سکتے تھے، لیکن وہ ذات ایسی ذات، کوئی پلر نہیں، آسمان پھر بھی کھڑا ہے۔ لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ، اسی آسمان پہ ہمیں دھوپ نظر آتی ہے، اسی پہ اندھیرا نظر آتا ہے، اسی پہ چاند ستارے سورج نظر آتا ہے، اور یہی ایک وقت میں بادلوں سے گھرا ہوتا ہے، اور اسی سے پھر پانی برستا ہے، اسی سے پھر اولے برستے ہیں، اسی سے گرمی سردی سبھی کچھ یہاں سے آتا ہے، اور لاکھ پردوں میں وہ بے پردہ ہے۔ دیکھیں ہم پھول کو دیکھیں، ٹھیک ہے نا، تو ذہن میں آتا ہے کسی نے تخلیق کیا ہے۔ اب پھول کی خوشبو ہمارے ہاتھ میں نہیں آتی، خوشبو کو ہم سن کر محسوس کرتے ہیں، اور جب وہ خوشبو ہم تک پہنچتی ہے وہ لاکھ پردوں میں بے پردہ ہو جاتا ہے۔ پھر کوئی ذات تو ہے جو اس کے اندر موجود ہے، سورج کی تپش محسوس کرتے ہیں، اس کی روشنی محسوس کرتے ہیں، وہ لاکھ پردوں میں بھی بے پردہ ہے۔ 100 نشانوں پہ بے نشان تو، اس کے 100 نشان ہیں، ہر جگہ وہ نظر آتا ہے۔ جتنی چیزیں ہم دانہ خاک کے اندر ملا کے آ جاتے ہیں وہ وہاں سے اگ رہا ہوتا ہے، اور ہم ایک دانے کو زمین کے اندر زمین بوس کر کے آ جاتے ہیں وہ وہاں سے ایک تناور درخت بنتا ہے، اور 100 نشانوں اس کے ہونے کے 100 نشان ہیں، اس کے باوجود بھی وہ نظر نہیں آتا۔ چلتے ہوئے دریا، صحرا، آبشاریں، یہ پہاڑ، ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے اس کے نشان ہیں، یہ اس کے ہونے کی دلیل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نظر نہیں آتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا کے کہہ رہے ہیں کہ مالک مجھے اپنا آپ دکھا، 100 نشانوں پہ بے نشان دو، اور اللہ سے آواز آتی ہے کہ موسیٰ لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، وہ 100 نشانوں پہ بھی بے نشان ہے۔ چند حوالہ جاتی اشعار دیکھیے، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ کہتے ہیں ہم نے اس کائنات میں آ کے ادھر ادھر دیکھا، تو ہی نظر آیا جدھر دیکھا۔ حضرت عمر فاروق کے دور کا ایک واقعہ ہے نا، کہ آپ کے دور کا ایک سنگر تھا، لیکن آپ کا دور ایک ایسا دور آیا کہ تمام جو برائیاں تھیں وہ بھاگ نکلے تھا، کہ شیطان آپ سے ڈرتا تھا، وہ جس گلی میں آپ جا رہے ہوتے تھے وہ وہاں سے بھاگ جاتا تھا۔ تو آپ کے دور کا ایک شخص گلوکار تھا، سنگنگ کرنے والا تھا، تو اس کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ عمر کا دور ہے تو اس نے یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں، لیکن کئی دنوں سے بھوکا تھا، اور چلتے چلتے جنت البقیع میں چلا گیا، تو دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، مشرق دیکھا، مغرب دیکھا، شمال جنوب میں چاروں اطراف میں دیکھا، تو کوئی نظر نہ آیا، تو آسمان کی جانب منہ کر کے کہا کہ مالک تیرا بندہ ہوں، آواز تھی تو لوگ کھانا بھی دیتے تھے، تیرے عمر کا دور ہے اور اتنے دنوں سے بھوکا ہوں۔ اور حضرت عمر مسجد نبوی کے صحن میں سوئے ہوئے اور خواب میں یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اور اچانک سے چونک اٹھے، پاؤں میں جوتا بھی نہ پہنا، سر پہ دستار بھی نہ لی، اور جنت البقیع کی جانب بھاگ کھڑے ہوئے، اور جب جنت البقیع کے قریب پہنچے قدموں کی آہٹ سنی اس شخص نے، اور وہ فوراً بھاگ کھڑا ہوا، تو حضرت عمر فاروق نے یہ آواز دی، بھئی رک جا، تجھے کچھ نہیں کہا جائے گا، مجھے کسی نے بھیجا ہے۔ اور وہ شخص کہنے لگا کس نے بھیجا ہے آپ کو؟ تو حضرت عمر فاروق یہ فرمانے لگا کہ جس کے ساتھ تو بھی باتیں کر رہا تھا، 100 نشانوں پہ بے نشان تو ہے، کہ جس کے ساتھ تو بھی باتیں کر رہا تھا کہ مجھے اس نے بھیجا ہے۔ تو کہ یہی بات انہوں نے کی کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ تو پھر آپ اس شخص کو ساتھ لے کے آ گئے تھے، اس کے لیے وظیفہ مقرر کیا، تو اس کو کھانے پینے کے لیے سب کچھ میسر تھا، اور اس کو رہنے کے لیے چھت بھی دی، پہننے کے لیے لباس بھی دیا۔ ہر ایک ذرہ فضا کا
داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا دیتا ہے پیام اس کا۔ کہتے ہیں ایک ایک ذرہ اسی کی داستان سناتا ہے، اور ایک ایک ہوا کا جو جھونکا ہے اسی کا آ کے پیغام دیتا ہے، کہ مینس اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ سارا کا سارا اسی ذات کا ہے، اسی ذات کی گواہی دیتا ہے۔ ڈھونڈے سے نہیں ملتے، ڈھونڈے سے کہیں تم، کہتا ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے ہو، ہر جگہ تم کو ڈھونڈا ہے، اور پھر یہ تماشا جہاں ہم وہیں تم، اور پھر یہ کیسی عجب سی بات ہے کہ جہاں ہم ہیں وہیں تم ہو، وہ ذات اسی ذات کا نام ہے، جو انسانی عقل میں نہیں آتی، انسانی دل میں آتی ہے۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم نے شاعر کا مختصر سا تعارف اور اس کے پہلے 2 اشعار پہ بات کی۔ اب نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔